ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں بڑی عزت والی پرسنالٹی تھی، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا جو ہے وہ مشرکین عرب کے تھرو کہ پوچھیے کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امنی تھے، کسی دنیا میں کسی فلاسفر سے، کسی تاریخ دان سے، کسی شاعر سے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین سے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ میں تم سے ابھی اس کا حال بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، یعنی اس کے پاس فوج بھی تھی اور مین پاور بھی تھی اور ریسورسز بھی موجود تھے، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ جیسا کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ تو پیغمبر تھے، یہ پیغمبر نہیں تھا، پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر تھا، موحد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ فَأَتْبَعَ السَّبَبَ، تو اس نے ایک مہم جو ہے وہ اس کا آغاز کی، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، جبکہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، تو وہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یعنی ہم نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا، اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے اس کو یہ اختیار دیا تھا، چاہے تو اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو سزا دے، چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، یعنی اس کو بادشاہت وہاں کی بھی عطا فرما دی، اس نے فتح کر دیا اس علاقے کو، اس پورے ایریے کو فتح کر لیا، حتیٰ کہ سمندر آ گیا اور غروب کا مقام آ گیا ود ریفرنس ٹو زمین، وہاں تک اس نے تمام علاقے فتح کیے، تو ہم نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نیک بادشاہ تھا۔ تو اس بادشاہ نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي، ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی اب ظلم کرے گا، یعنی فسق کی روش اختیار کرے گا، تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف تو لٹایا ہی جائے گا، فيعذبه عذابا نكرا، تو وہ تو اسے بہت سخت عذاب دے گا، یعنی دنیا میں ہم یعنی اپنے اس دین کو اسٹیبلش کریں گے اور کسی کو بغاوت نہیں کرنے دیں گے، بہرحال آخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہے۔ دنیا میں جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہوگا، اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، تو ہم اس کے لیے اچھا معاوضہ کریں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اپنے معاملے میں بھی اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے، یعنی ہم نے جو یہاں پہ ٹیکس وغیرہ بھی لگانے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے، جو اسلام قبول کر لے گا اس کے ساتھ پھر نرمی کا برتاؤ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کفار کے۔ ثم اتبع سببا، اب یہ دوسری مہم ان کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلے، یعنی پہلے انہوں نے مغرب تک ساری فتوحات کی اور اب مشرق تک، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے نکلنے کے مقام پر، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے ایسی قوم پر سے اسے طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے ساتھ ہم نے سورج کے معاملے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، یعنی وہ بھی کوئی سمندر کا کنارہ تھا، بس مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا، وہ مکران کا ساحل بھی ہو سکتا ہے یہ والا، تو یعنی وہ پرلی والی سائڈ جس میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، ڈائریکٹ یعنی اوپن میدان میں تھے وہ لوگ، کوئی پہاڑ نہیں تھے، وہاں سے سورج نکلتے ہوئے اس نے پایا اس قوم کو اس حالت میں۔ کذالک، اور یہی ہوا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا، یہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا، جو کچھ ذوالقرنین بادشاہ کر رہے تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے، یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی، کوئی سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی، کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے، علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ آپ اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے، تم صرف کیا کرو، فاعینونی بقوۃ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال
فخو، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی ان کو گرم کرنا شروع کرو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں، یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے، لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فیلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فیلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ فَمَسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ قال هذا رحمۃ من ربی، تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے، هذا من فضل ربی، یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے، میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئل ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا، یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے، یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، اور اس کا ذکر بھی سورۃ الانبیاء میں موجود ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں، ہلاک کر دیں کہ وہ واپس کبھی آ سکیں، یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو بستیاں تباہ ہو گئیں، اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ ہاں واپس کب آئیں گے؟ قیامت والے دن، لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی، اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے۔ قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہے۔ تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں، کب تک؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، یہ دو قومیں، وہم من کل حدم ینسلون، اور وہ ہر اونچائی سے پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے، اس وقت آ رہے ہوں گے۔ اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، میں کچھ حدیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر ذکر آیا کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل آزاد کر دیے جائیں گے اور یہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7285 اور مشکات میں 5464۔ اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس میں 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں، اور 6 نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے۔ اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم میں 7373 نمبر حدیث، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے، یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے، اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5475۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا۔ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی، اور وہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جائیں گے، پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے، وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی، اسی حدیث میں آتا ہے، اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے، حتیٰ کہ یہ نہریں تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے، اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے، ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے، ہر چیز، اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے، اور ظاہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے، اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے، کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا، کوئی وبائی مرض پھیلے گا، یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی، کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 دوزخی، تو وہ 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے، یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا، صحیح مسلم کی حدیث 7373، مشکات میں 5475، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے، اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گدھ ہے، یہ مردار خور ہے، اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدھیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی، اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان 7 سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر، یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، اور یہ پھر معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ہے خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا،
اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی. یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 7135 اور مسلم میں 7237، مشکات میں 5342، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں نکلے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے اتنا سوراخ ہو چکا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا اس وقت جب کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اس وقت یہ معاملات ہوں گے. اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3348، مسلم میں 532، مشکات میں 5541، جو میں نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے. یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی، یعنی انسان ہی ہوں گے، اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں. تو بہرحال یہ سارا معاملہ تھا. تو ایمان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں، ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یاجوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں. گوگ میگوگس انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں، مختلف اسکالرس کے جو ہے مختلف لیکچرز بھی موجود ہیں. بہرحال اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے. میں نے آپ کو جو صحیح حدیث میں تھا، جو بھی لب لباب تھا، وہ سارا بیان کر دیا. اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے. باقی جو اسٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں. اسی کے اندر عافیت ہے.